میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے. ہم بات کریں گے آج 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج پر. اس سلسلے میں میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ سر، کل پی ٹی آئی کی جو جیت ہوئی، کیا وہ جیت عمران خان کے امریکی سازش والے بیانیے کی جیت تھی؟ بہت شکریہ پاروش. تھوڑی سی اصولی بات سے شروع کر لیتے ہیں. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی دوسری عالمی جنگ تھی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ پورے یورپ پہ ہٹلر نے قبضہ کر لیا تھا. اس وقت نہ روس لڑائی میں تھا، نہ امریکہ جنگ کا حصہ تھا، نہ جاپان جنگ کا حصہ تھا. پورے یورپ پہ ہٹلر کا قبضہ تھا، اور ایک نقطے برابر برطانیہ کا جزیرہ تھا جس پہ ونسٹن چرچل جو ہے وہ مزاحمت کر رہا تھا ہٹلر کی. وہ جنگ 6 برس چلی. وقت کے ساتھ پہلے روسی پھر امریکی بھی شامل ہو گئے اور لڑائی پھیلتی گئی. جنگ جو ہے اس میں استقامت یا پرسویرنس یا لیڈرشپ یا کلیئرٹی آف گول کے اعتبار سے اگر کسی کو قیادت کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو وہ چرچل تھا، جس کے پاس نہ تو روس جتنی زمین تھی، نہ امریکہ جتنی ٹیکنالوجی تھی، نہ یورپ جتنا رقبہ اور آبادی تھی. یہ جنگ جو ہے یہ 8 مئی 1945 کو ختم ہوئی، اور جولائی میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے. تو ویری obviously چرچل واز ویری کانفیڈنٹ. اس کو بڑا اعتماد تھا کہ میرے عوام جو ہے وہ میری قیادت کی جو صلاحیت ہے اس کے مد نظر میری پارٹی کو اور میری قیادت کو انڈورس کریں گے. اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ انتخابات ہوئے اور شام کو رزلٹ آنا شروع ہو گئے. اس میں 8-10 دن لگتے تھے، اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، کیونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے ایڈوانسڈ نہیں تھے. بالکل. تو ارلی ان دی مارننگ آن 20 جولائی رزلٹ آنا شروع ہوئے، اور کوئی 11 بجے تک معلوم ہوا کہ چرچل صاحب تو ہار گئے. اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا جتنا بڑا اس کو شوق ہوا ہے. تو چرچل صاحب جو ہے وہ نہانے چلے گئے، اور گاؤن باندھا ہوا ہے، واپس آ رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دس از ڈیموکریسی، دیٹس واٹ وی ہیو بین فائٹنگ فار، پیپل ہیو گیون دیئر ورڈکٹ. تو اصولی بات تو یہ ہے کہ انتخابات ضمنی انتخابات تھے 20 نشستوں پہ، جو منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے سے خالی ہوئی تھیں. اور ان 20 کی 20 پہ منحرف اراکین کو مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ دیے، اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے. فیصلہ بہت کیٹیگوریکل ہے، جو کوئی یہ نہیں ہے کہ معمولی مارجن سے جیتے ہیں. جو جیتنے والے ہیں وہ بگ مارجن سے جیتے ہیں. ایز اے ڈیموکریٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. شکست کسی کو پسند نہیں ہوتی. پرسنلی ایز این not as an analyst but as a citizen I'm not a supporter of عمران خان. نہ ان کی سیاست کا، نہ ان کی قیادت کا. لیکن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور لوگوں کے ووٹوں کی گنتی یہ کہتی ہے کہ وہ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے ہیں. ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اب آ جائیے امریکی سازش کے بیانیے پہ. ہم دراصل امریکہ کے ساتھ ایک
ایسا رشتہ رکھتے ہیں جس کا خود امریکیوں کو بھی علم نہیں. پاکستان بننے سے پہلے سے ہم نے یہ توقع لگا رکھی تھی کہ امریکی ہمیں فری لنچ دیا کریں گے. بالکل جی. اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکی سپورٹ کے لیے، فائنینشیل سپورٹ کے لیے پاکستان بننے سے پہلے ہی کوششیں شروع کر دی تھی. ہم چلے گئے سیٹوں میں، سینٹوں میں، تو ہماری پہلی مایوسی تو ہوئی 65 میں جی. چونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ امریکی یہ بات فراموش کر دیں گے جی کہ یہ اسلحہ جو ہمیں دیا گیا تھا یہ کمیونسٹ انویژن کے خلاف دیا گیا، ساورن گارنٹی کے طور پہ دیا گیا تھا. اور انٹرنیشنل ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ 65 میں اگریشن پاکستان نے کی تھی. اخنور ایک جگہ ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول نہیں ہے، پاکستان نے پار کیا تھا. امریکہ نے ہماری فوجی امداد بند کر دی، انڈیا کی بھی کر دی، لیکن انڈیا کی فوجی امداد بند کرنے سے ان کو خاص نقصان نہیں ہوا. انہیں روس سے بھی مدد مل رہی تھی، ان کے اپنا وسائل بھی زیادہ تھے. تو پاکستان میں ایک تاثر پھیلا دیا گیا کہ امریکیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اٹ واز فرسٹ ٹائم. اور دھوکہ نہیں تھا، دھوکہ کسی اور نے کیا تھا، دھوکہ امریکیوں نے نہیں کیا تھا. 71 میں ہم نے وہ کی تھی نامہ بری. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ سننے والوں کو نامہ بر کا مفہوم معلوم نہیں ہو، جو ایک کا خط دوسرے کو لے جا کے پہنچاتا ہے. جی. وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا، ہجوم عاشقاں پکڑا گیا ہے جی. جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. تو نامہ بری کر رہے تھے ہم چینیوں کے اور امریکیوں کے درمیان. تو جب وہ معاملہ ان کا ایڈجسٹ ہو گیا جولائی 71 میں، تو پھر وہ ڈائریکٹ ہو گئے اور ہمارا کام ختم ہو گیا. اب ہم اس امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے امریکیوں کو بڑا سرو کیا ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ایسٹ پاکستان کے کرائسس میں. جی. اور امریکیوں نے سپورٹ کیا. اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. مغربی پاکستان کا سروائیول بھی امریکن مداخلت پہ ممکن ہو سکا. لیکن امریکی براہ راست ہماری فوجی امداد یا ہمارے ساتھ آ کے شامل نہیں ہو سکتے تھے، نہ اس طرح کا معاہدہ تھا. روسیوں کا انڈیا کے ساتھ تھا. تو ہیڈ امریکنز انٹروینڈ تو سیدھی سی بات ہے روس کو موقع مل جاتا اور یہ ایک عالمی جنگ ہوتی. ٹھیک ہے. اور سیاسی طور پہ ہمارا موقف اتنا کمزور تھا کہ چینی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے اور امریکی کر رہے تھے. تو امریکی رائے عامہ ایک بڑا آپ کے علم میں تو خیر ہوگا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی علم میں ہوگا، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جو ڈھاکہ میں امریکن کانسلیٹ تھا وہاں سے ایک بہت لمبا ٹیلی گرام گیا تھا. وہ کتاب بھی موجود ہے، وہ ٹیلی گرام بھی موجود ہے. اسی ٹیلی گرام کے ٹائٹل پہ ہی اس کتاب کا ٹائٹل ہے بلڈ ٹیلی گرام، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بنگالیوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے اور امریکی حکومت کو پاکستانی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کے باوجود امریکی حکومت جو ہے جس حد تک ممکن تھا پاکستان کو سپورٹ کرتی رہی، بٹ اٹ واز ناٹ پاسبل فار امیریکنز کہ وہ براہ راست ہماری ساتھ فوج لڑائی میں شامل ہو جاتے. ہم نے پھر کہا امریکی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. پھر ہمارے ملک میں ایک پاروش روایت بن گئی. ایک صاحب قریب بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو مجھے موقع مار سکتی ہیں، تو میں آپ کے موقع سے بہت ڈرتا ہوں. تو کیوں نہ میں آپ کی بجائے وہ بھائی جو کیمرے پہ بیٹھے ہیں میں ان کا نام لوں. وہ اتنی دور ہے کہ ان کا موقع مجھے نہیں لگ سکتا. تو جھگڑا اپنے گھر میں ہوتا تھا. تو اب اپنے گھر والے کے پاس موقع قریب ہے تو اس کا نام کیوں نہ لوں. تو جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ کہہ دو کہ یہ امریکی سازش ہے.
لیکن امریکہ کے ساتھ ہماری محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو غالب نے کہا نا کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. امریکی پاسپورٹ اور گرین کارڈ اور ویزا ہمیں بہت پسند ہے. اپنے بچوں کا ہمیں جو ہے وہ امریکہ میں پڑھنا بہت پسند ہے. اپنا بڑھاپا ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ میں گزارنا بہت پسند ہے. میں آپ کو ان بیوروکریٹس کے، جنرلز کے، ججز کے کی تعداد اگر صرف بتا دوں تو یو ول بی اسٹانشڈ کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جس ملک کی خدمت کے وہ دعوے کیا کرتے تھے وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. چھلانگ لگائی ہم نے اور افغان وار میں ہم نے امریکیوں کو گھسیٹا. ہم نے انہیں کنونس کیا کہ ہیئر ان افغانستان ہم روسیوں کی مدد کی ناک آپ کی مدد سے ایسی رگڑیں گے کہ آپ واہ واہ ہو جائے گی. مقصد یہ تھا کہ اس جنگ کی آڑ میں ضیاء الحق صاحب اپنی عمریت طویل کرنا چاہ رہے تھے. ہمارا کوئی لینا دینا افغانستان سے نہیں تھا اور نہ روسیوں کا پاکستان میں آنے کا کوئی امکان تھا، کیونکہ تھوڑی بہت جتنی کمیونسٹ پارٹی یا جو ان کی پرچم اور خلق دو پارٹیاں تھیں افغانستان میں، پاکستان میں اتنا بھی نہیں تھا. میں خود کمیونسٹ پارٹی کا رکن رہا کسی زمانے میں نوجوانی میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں کمیونزم کبھی بھی کچھ سیریس تھریٹ نہیں تھا. they were never even in thousands, they were never even just a few hundred. ان کو رکھا ہوا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑے کمیونسٹ خطرے کو روکا ہوا، تو ہمیں بوٹوں کے فیتے بھی دو، ہمیں اسلحہ دو، ہمیں یہ کرو، ہمیں ہماری یہ مدد کرو، ہماری یہ مدد کرو. اور افغان جنگ نے پاکستان کے معاشی حالات بھی بدلے، لیکن زیادہ اچھے حالات تو ان کے تبدیل ہوئے نا جن کے اب سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس نکل گئے. تو 1989 تک جب امریکی ڈالر آپ کبھی آپ یا ہمارے دیکھنے والوں میں سے جنہیں دلچسپی ہو وہ گوگل پہ صرف ایک لفظ لکھیں یو ایس اسسٹنس ٹو پاکستان تو ایک گراف آ جائے گا جی. تو اس کو دیکھ کے نا آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک بیل باٹم بنا ہوا ہے. اب میں شرارتی اگر موڈ میں ہوتا تو کسی لیجنڈری اداکارہ کا نام لیتا کہ اس طرح کی چیز لگتی ہے. وہ تھرو آؤٹ 60s ہمیں امریکی امداد ملی ہے، 70s میں نہیں ملی، تھرو آؤٹ 80s ملی ہے، 90s میں نہیں ملی. پرویز مشرف کے 10 سال میں ملی ہے، اس کے بعد نہیں ملی. وہ اسباب تھے نا اس کے. 89 تک ہمیں امریکہ بہت پسند تھا. جب 89 کے بعد امریکیوں نے ہم سے کہا کہ صاحب اب افغانستان میں کام ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، تو ہم ناراض ہو گئے اور ہم نے کہا کہ امریکیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور امریکی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بھئی چھوڑ کے چلے گئے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اب انہوں نے ٹماٹر اور آلو کی فصلیں اگانا تھی افغانستان میں، کام ختم ہو گیا. سوویت آرمی جو تھی وہ فروری 89 میں واپس چلی گئی اور جب اللہ کے فضل و کرم سے 92 میں جنرل حمید گل جو کہ دست راست کیا جو ماسٹر مائنڈ تھے آفٹر اختر عبد الرحمن ہماری پوری افغان جنگ کے، ان کے آرمی چیف بننے کا امکان ختم ہوا تھا، وہ بہت امریکی مخالف ہو گئے. اس سے پہلے آپ ذرا ان کی تصویریں دیکھیں، وہ چارلی ولسن کے ساتھ پھر رہے ہیں بارڈر پہ، وہ چائنا کی سفیر کے ساتھ پھرتے تھے، وہ جہاد کے نعرے لگاتے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے کباب کھاتے تھے زمین پہ بیٹھ کے افغان مجاہدین کے ساتھ. تو حمید گل صاحب جو تھے وہ امریکی دوست تھے. ان کو غصہ اس بات کا، اگر دوست تھے تو انہیں دیوار برلن کا ٹکڑا بھی بھیجا گیا تھا نا، تو انہیں غصہ یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ امریکیوں کو ان کا ریڈیکلزم یا ان کا افغان امبرولیو جو حد سے بڑی دلچسپی ہے وہ پسند نہیں آئی.
ایک بیانیہ چل پڑا. اور ہمارے ملک میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی کہ وہ غالباً کرسٹینا لیمپ ہیں. ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے ویٹنگ فار اللہ. لیکن اس کتاب میں بھی اور جگہوں پہ بھی اس زمانے میں بہت یہ عام تھا کہ پاکستان میں 3A چلتے ہیں. اللہ، آرمی اینڈ امریکہ. تو یہ 3 جو ہے نا، یہ پاکستان میں 3A کے سہارے چلتا ہے. یہ جو 2001 میں 9/11 کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، یہ ہماری بین الاقوامی مجبوری بھی تھی اور ہماری خطے کی علاقائی مجبوری بھی تھی. لیکن پاکستان میں 55-56 برس سے 1956 آنورڈ مسلسل ایک بات کہی جاتی ہے کہ امریکی ہماری مدد نہیں کرتے. امریکی جتنی مدد کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکیوں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا. ایگزیکٹلی. یہ صدر ایوب کے آن ریکارڈ ہیں. فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ ہمارے پہلے فوجی ڈکٹیٹر تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ کر کے کشمیر نہیں لے سکتے، اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم لے لیں گے. وہ آپ کی مدد کیوں کریں؟ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے اور ہر ملک اپنے مفاد میں کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ ہمارے جو محترم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جو امریکی سازش کا، جسے مس نامر کے طور پہ بیانیہ کہا جا رہا ہے، بیانیہ چیز ہی اور ہوتی ہے، ڈسکورس چیز ہی اور ہوتی ہے، ڈاکٹرن چیز ہی اور ہوتی ہے. کیا فرق کا پتہ ہے پاکستانیوں کو؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ میرے جیسے ہیں سارے. یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ ایک موقف ہے، ایک بیان ہے. بیان اور بیانیے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل. ایک اسٹیٹمنٹ میں اور نیریٹو میں اور اسٹیٹمنٹ میں بہت فرق ہے. جی، باقاعدہ ڈیفینیشن کا فرق ہوتا ہے. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ اس میں ہمیں سازش کے شواہد نہیں ملے. DGISPR جو ہماری فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ان کی اپنی حکومت، عمران خان کی حکومت میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا کہ اور یہ جو سائفر جسے کہا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اپنے سفیر نے بھیجا ہے. امریکی حکومت نے کہا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں سازش کے شواہد نہیں ملے. تو اس لیے یہ سازش کا بیانیہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی امریکہ سے لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. ایگزیکٹلی، سو ٹرو. یعنی اسی بے وفا پہ مرتے ہیں. یعنی جانا وہیں چاہتے ہیں، مدد اسی سے مانگنا چاہتے ہیں، اور جو اپنی ناکامیاں ہیں وہ بھی اسی پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ دور ہے اور مکہ ذرا جو ہے نا مکہ قریب ہے. اور مکہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جب چاہے مجھے کلفہ کھلانے لے جائے، جب چاہے یاز امیر کو سڑک پہ گرا لے، جب چاہے جو ہے وہ متی اللہ جان محکمہ زراعت کے دفتر کے پاس پائے جائیں. تو مکہ ذرا قریب ہے، اس لیے امریکہ کو برا بھلا کہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر امریکیوں کے کہنے پہ ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دیتا ہے، یا UAE ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، یا ہمارا برادر اسلامی ملک ترکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے، یا جارڈن کرتا ہے، یا مصر کرتا ہے 79 میں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہم ایسے سوچتے ہیں گویا سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سے امریکہ کا غلام نہیں ہے جس طرح سے ہمیں. کیا وہ امریکیوں کے اشارہ ابرو، آنکھ کے اشارے کے محتاج نہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی سازش والا یہ شعر میں وزن پورا کرنے کے لیے بھی کچھ لفظ ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے میٹ ڈال دیتے تھے.
میر نہ کہا میر جی کہہ دیا، ابھی وزن پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی سازش کے بیانیے کا قصہ نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو بہت پسند ہے کہ امریکہ کو برا بھلا کہا جائے. بالکل. لیکن اس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے سیاسی کریئر میں آگے چل کے یہ جو انہوں نے اس بات کو جتنا اچھالا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آئی ٹیل یو کہ وہ اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، کیا وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ قبر کھود رہے ہیں؟ آپ قبر کھودنے کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں تو آپ وہ اس پہ سیلیں رکھ کے مٹی ڈال رہے ہیں، بلکہ نیم کی شاخ بھی لگا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی شناخت عوام دوستی کی تھی، اور 77 کے بعد سے یہ پارٹی جو ہے یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ تشخص، کیریکٹر، آئیڈینٹی رکھتی ہے. اور 93 کے بعد سے میاں نواز شریف، لیکن 99 کے بعد سے بہت واضح طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں نشان زد کیا گیا ہے کہ یہ روایتی سیاستدان ہیں، یہ باریاں لیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ 240 سال سے باریاں لے رہے ہیں. کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی برطانیہ میں باریاں، بھائی باری کا کیا مطلب ہے؟ عوام جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اقتدار میں آئے گی. دیکھو ہم چینی لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں کہ ہم اگلے 2 پیچھے ہٹے تو تیسری باری ہماری ہے. باریوں کا تانا دینے والے باری مانگ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک لیکن میری رائے میں اس برس کے شروع میں جو اس ملک میں سیاسی نئی صف بندی ہوئی، جس کے اسباب پہ بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، جنوری فروری مارچ میں جو ہوا، مسلم لیگ نواز نے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سرنڈر کر دیا. بالکل ایسا ہی ہوا. زرداری صاحب نے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سرنڈر کر دیا. خیر زرداری صاحب کا تو قصہ یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی کوئی فالٹ لائن ہی نہیں ہے. I have great respect for him, for his tactical political acumen. But as far as long-term vision is concerned, with all respect for him, وہ سیاست میں ممکنات کو وہاں تک لے گئے ہیں جہاں کوئی فالٹ لائن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے تو مارچ 2018 میں جو بلوچستان میں کیا، اور پھر اس کے باوجود ابھی اس والے قصے میں وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے کچھ رفقا، جن کا نام اگر میں لوں گا تو ذرا بات بڑھ جائے گی، وہ سیدھے طریقے سے کہتے ہیں جی ہماری جماعت کا جو ڈی این اے ہے وہ اقتدار میں رہنا ہے. تو یہ میاں صاحب نے ہمیں کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ ان میں سے بعض کو بہت اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے میاں صاحب کا ساتھ رہنے کی، ان کا رفیق ہونے کی، ان کا ساتھی ہونے کی. بٹ سٹل پاکستان کے لوگوں نے اس کلا بازی کو پسند نہیں کیا. تو جس قیمتی اثاثے کو بے مایا سمجھ کے، بیکار سمجھ کے میاں نواز شریف اور زرداری پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور ان کے رفقا نے زمین پہ پھینک دیا تھا، اسے اٹھا کے عمران خان صاحب لے دوڑے. بالکل. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ عمران خان صاحب ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بالکل.
لیکن بات یہ ہے کہ جب پڑا ہوا مال زمین پہ کسی کو مل جائے تو مفت اگر ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اپنے اخلاقی، سیاسی، دستوری قد میں بہت کمی کی اس سیاست سے جو انہوں نے اس برس کے ابتدائی مہینوں میں کی، اور اس کے بعد بھلے اس بات کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، قانونی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن سیاسی طور پہ باپ بیٹے کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننا لوگوں کو پسند بالکل نہیں آیا. لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ جن لوگوں نے آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے الیکشن ہارا تھا، اب آپ نے ان کی جگہ پہ ان لوگوں کو جو اپنی جماعت چھوڑ کے آئے ہیں، ڈیفیکٹ کر کے آئے ہیں، سارے کے سارے ٹکٹ انہیں دیے ہیں، اور آپ نے یہ سوچ کے دیے کہ ہمارا ووٹ اور ان کا ووٹ مل کے آپ کو جتوا دے گا. میری رائے میں مسلم لیگ نواز کے ووٹر نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا. ان کی مقامی لیڈرشپ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے نا، کوئی بھی جو مقامی سطح کا لیڈر ہے وہ اپنی جو علاقے میں انفلوئنس ہے، پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، اس کو سیکریفائز کیوں کرے گا؟ بالکل. وہ نکلی نہیں. مسلم لیگ کا ووٹر نظر ہی نہیں آیا. وہ آزاد امیدواروں کے جو اپنے ووٹر تھے انہوں نے ووٹ دیا ہے. میرے خیال میں huge mistakes have been made. Not just that, میاں نواز شریف کے صحیح جمہوری بیانیے ووٹ کو عزت دو کی بجائے خدمت کو عزت دو. یہ خدمت کو عزت دو 1892 سے انگریز ہم سے کروا رہا تھا. نالیاں بنواؤ، چونا ڈلواؤ، گوشت کی دکانوں پہ جالیاں لگواؤ. جی یہ سیاست کے نام ہی عوام کی خدمت کا ہے، لیکن سیاست ووٹ کے ذریعے کی جاتی ہے نا. تو ووٹ اور شہریوں کی خدمت جو ہے، اگر یہ دو متضاد باتیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ کی عزت کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ اور عوام کی خدمت دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی یہ انہوں نے لکھا اپنے بینرز پہ. سو آئی وڈ سے یس یو آر کریکٹ. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ قبر کھودی جا رہی ہے. جی ہاں، فار دی ٹائم بینگ اینڈ فار اے ویری لانگ ٹائم ٹو کم. فار اے ویری لانگ ٹائم، سیاست میں تو ایک ہفتہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں. بالکل. ایک پیج کو پھٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو یہ تو نیریٹو ہے اس کا، واپسی ہو سکتی ہے. اب بھی کوئی بنا لے تو بگڑی نہیں ہے بات. اچھا میرا بھی ایک سوال یہ کہ اب اگر جنرل الیکشنز جب ہوتے ہیں تو کون سا ایسا نیریٹو ہے، کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جس کو پرائرٹی دی جائے گی سب سے زیادہ، یا جس کے اوپر مجھے یہ تو نہیں پتا، مجھے تو علم نہیں ہے. قوم پرست ظاہر کے نیشنلسٹ نعروں پہ آیا کرتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بینرز پہ جہاد اور جنت میں جگہ بنائے تو ہم نے لکھا ہوا خود دیکھ لیا. اسلامی ٹچ دیا تھا نا. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی وڈ اپریشیٹ، میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں لوگوں کے معیار زندگی، تعلیم، صحت، روزگار، معیشت پہ الیکشن لڑیں. معیشت پہ، نہ کہ جنت کی ٹکٹوں پہ، نہ کہیں کی بھی ٹکٹ پہ نہیں. اگرچہ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ ووٹ کا جنت کی ٹکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ووٹ زمین کی چیز ہے، زمین کا قصہ ہے. بالکل. سیاست جو ہے وہ زمین پہ بسنے والوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ بھی معیشت ہے. یہ مشکل یہ ہے کہ جس طرح کا ہم نے ذہن پیدا کیا ہے. 1998 میں ہم 14 کروڑ کچھ لاکھ تھے، 2017 میں ہم 21 کروڑ 70 لاکھ تھے، اب ہم 23-24 کروڑ کے قریب، کہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہیں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہر سال ایک سوئٹزرلینڈ پیدا کرتے ہیں 60 لاکھ لوگوں کا. پھر یعنی یہ واحد شعبہ ہے جس میں ہماری پر ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
گنے میں نہیں ہے، کپاس میں نہیں ہے، چاول میں نہیں ہے، گندم میں نہیں ہے، لیکن بچے پیدا کرنے میں ماشاءاللہ ہم بہت تیز ہیں۔ ہمیں اس ملک کو ایک پیداواری بنیاد پہ قائم معیشت جو ایکسپورٹ کرتی ہو، بالکل ہم نے کاروں کے اسمبل کرنے کے پلانٹ یہاں لگائے ہیں، مجھے کوئی بتا دے کہ کتنی کاریں ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں۔ ہم نے آرسینل انڈسٹری کے پلانٹ یہاں لگائے ہیں، ٹینک یہاں بنانے شروع کیے ہیں، آپ دوزے بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز کتنے ہم نے بیچ لیے ہیں۔ ایک آپ دوز کا سودا سری لنکا سے ہوا تھا، وہ بھی کینسل ہو گیا، اگوسٹا آپ دوز کا۔ جی ہمیں وینڈر انڈسٹری جو مقامی سطح پہ بھی بک سکے، جو باہر بھی بک سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فائٹر پلین ہی بیچیں گے تو پیسے آئیں گے۔ بیچنے والوں نے تو میرے بھائی ٹیشو پیپر بیچ کے جو ہے وہ معیشتیں بلڈ کر لی ہیں۔ کچھ ملک تو ایسے ہیں جو صرف پھولوں کی جو فروخت ہے، ایکسپورٹ ہے، اس کے بل پہ، ٹورزم کے بل پہ، کیا ایک نوکیا کے چھوٹے سے فون نے جب تک وہ ان رہا، فن لینڈ بنا دیا۔ 20 سے 25 برس لگتے ہیں ایک ملک کو معاشی بدحالی سے ترقی کے راستے پر ڈالنے پہ۔ اب میری تو عمر اتنی نہیں رہی کہ میں اس دن کا خواب دیکھ سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کے لیے بہتر معیار زندگی، ان کے لیے زیادہ تحفظ، ان کے لیے بہتر خدمات، ان کے لیے بہتر انفراسٹرکچر کا کچھ انتظام کیا جائے۔ بالکل اس بنیاد پہ اگر کوئی سیاسی جماعت الیکشن لڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اس کو ویلکم کریں گے، ووٹ دے گی۔ جی یہ مہنگائی وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں یہ سمبلز ہیں۔ اس کی بنیاد جو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے۔ ہاں جی، لوگوں کے پاس چیزیں خریدنے کی، اشیاء ضرورت خریدنے کی کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو معیشت کی بنیاد پہ جو سیاست ہوگی وہ حقیقی ہوگی۔ باقی قلم دوات پہ تو شیخ رشید بھی مجاہد ختم نبوت ہیں۔ بالکل۔ ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے کہ یہ جو سب ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن سے لے کے اب تک، یعنی 17 جولائی کے الیکشنز تک، جو سارا کا سارا 17 جولائی کے ضمنی الیکشنز، بالکل ٹھیک ہے، اس سیناریو تک جو بھی کچھ ہوا وہ عمران خان کو ری لانچ کرنے کی ایک سازش ہے۔ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ فار فیکٹ بات ہے، میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ مجھے اس کا کوئی ثبوت نظر آتا ہے۔ البتہ میں یہ عرض کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور اکھاڑنے والی قوت جو ہے، it is no longer a monolith. What is a monolith? پتھر کا ایک ٹکڑا۔ جی جی، اب اس میں اپنی صورت رانا نہ دیکھیے، اب دل کے آئینے میں کئی بال آ گئے۔ تو اب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید فرمایا کرتی تھیں جی کہ پاکستان میں شیڈو از فائٹنگ دا شیڈو، پرچھائی کی پرچھائی سے لڑائی ہے۔ یہ ضمنی انتخاب بھی جو ہے اس میں دو پرچھائیوں کا مقابلہ تھا، ایک پرچھائی حاوی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک پرچھائی حاوی ہوئی ہے۔ تو یس، بائی ٹیکسٹ بک وی وڈ سے وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ول آف دا پیپل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، بٹ وی کین ناٹ فارگیٹ کہ شیڈو موجود ہیں۔ نیوٹرلز کین بی نان نیوٹرل ایز ویل۔ سو اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی ہیں، بٹ آئی ڈو ناٹ سی ایٹ دا ہائیسٹ ڈسیشن میکنگ لیول کہ کوئی منظم ایسی سازش ہوئی ہو۔ ایسے حالات اور ایسے سرکمسٹانسز اور ایسے پروپیگنڈا کہہ لیجیے اس کو،
میڈیا کے ذریعے تشہیر کہہ لیجئے، جلسوں جلوسوں میں جو کچھ بات کی گئی ہے، ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کو کامیابی ہوئی ہے، اور اس کامیابی کو اپنے منطقی انجام کی طرف جانے دینا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ اس سے پاکستان کا کوئی بنیادی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ وی آر اینٹرنگ a longer period of turmoil۔ ہم جو ہے وہ ایک اور لمبے بحران کے دہانے پہ کھڑے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بحران۔ جی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے جو بھی انٹرفیرنس ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اگلے الیکشنز کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ اس رزلٹ کے بعد جس میں 20 میں سے 15 سیٹیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں، اس کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب کو چیف الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے تو ایک تو ان کی عقل پہ داد دینی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ کی توقع کر رہے تھے۔ یس، نیوٹرلٹی از ناٹ سم تھنگ وچ سیوٹس عمران خان، اور آئینی اعتبار سے انہیں حق نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرے۔ انہوں نے نیب کے اس چیئرمین کو تو نہیں ہٹایا جس پہ جنسی ہراسانی کے الزامات تھے، اس سے کہیں کم درجے کے الزامات پہ جو ہے وہ کسی بھی سویلائزڈ ملک میں بندہ گھر بھیج دیا جاتا ہے، اس کو تو تاحکم ثانی ایکسٹینشن دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ کل جو صورتحال بنی ہے، پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں ان کی حکومت، ان کی یا پرویز الہی صاحب کی حکومت آئے گی، جی بھول جائیں عمران خان صاحب کے، اس سے ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اتنے بھی مخیر نہیں ہیں کہ اپنی 10 سیٹوں تک جو ہے وہ محدود رہنا پسند کریں گے۔ وہ پرانے پولیٹیشین ہیں، ویٹرن ہیں، وہ اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا پسند کریں گے۔ آخری سوال جو ہے وہ میرا یہ کہ ہم پاکستانی یا پھر پاکستان انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر ہمارا حال جو ہے وہ سری لنکا والا ہوگا؟ سری لنکا کی کنڈیشنز ہم سے بہت ملتی جلتی ضرور ہیں، لیکن حالات مختلف ہیں کچھ بہت سے حوالوں سے۔ ہم انارکی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ہموار گورننس اور ہموار سموتھ تسلسل والا کنٹینیوس، جس میں تحفظ، دستوری تحفظ موجود ہو، ایسے سیاسی عمل کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم فردر پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو کل جو ٹونک ملا ہے 15 سیٹوں کا، اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے انتشار پھیلائیں گے۔ انتشار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینرکی، جی، ٹرموائل، جی، کرائسس، انسٹیبلٹی، وہ انہیں سیوٹ کرتی ہے جب تک جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا سفید کبوتر لا کے ان کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے۔ تو میرے خیال میں فی الحال جو ہے ہم سیاسی استحکام، اسٹیبلٹی کی توقع تو نہیں کر رہے، لیکن سری لنکا والا معاملہ ہمارا نہیں ہونے کا۔ آج شیخ رشید صاحب نے بہت ہی عجیب و غریب سی بات کی کہ ان کو فلاں بھی پیسے نہیں دے گا، ان کو فلاں بھی پیسے نہیں دے گا، ان کو ادھر سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہمارا انٹیریئر منسٹر تھا، اور اگر یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے ہوتی ہیں تو اس سے ہمارے ملک کی مشکلات بڑھیں گی نا۔ تو یہ کتنا عقل مند آدمی ہے کہ اپنے ملک کی خرابی یا اپنے ملک کی بربادی یا اپنے ملک کے نقصان کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے، کس خوشی سے، مجھے وہ لفظ پسند نہیں ہے، میں اس لیے استعمال بھی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ ان کے چہرے پہ بہت گہری اور لمبی
मुस्कुराहट फैली हुई थी जब वो सब पेश गोइयाँ कर रहे थे. पाकिस्तान इज़ हियर टू stay. The people of Pakistan are destined जी. for a better future. However, we must not forget that crocodiles are also here and they are here to swim. जी. आज की नशिस्त से इतना ही. 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में आपकी क्या राय है, उससे हमें आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, और अपना ख्याल रखें.